अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं झंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी और सब कमेटी टास्क फोर्स का इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मिल इलियास, असिस्टेंट कमिश्नर भी शरीक। ज़राअत, लाइव स्टॉक, हेल्थ, फेस्को, खाद डीलर समेत किसानों और काश्तकारों के नुमाइंदे भी शरीक। इजलास में किसानों की फलाह व बहबूद और मुतल्लिका इक़दामात बारे जायज़ा लिया गया। किसानों को खाद की फ्राहमी, दीगर मसाइल बारे ब्रीफिंग दी। शुगर मिल्स की क्रशिंग की शुरुआत, गन्ने की खरीदारी, इस हवाले से दीगर अमूर का जायज़ा। शुगर मिल्स गन्ने की खरीदारी के बाद 15 दिन में काश्तकारों को पेमेंट करेंगे। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले। डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड एलिवेशन टीम डीजी ऑफिस का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीदके का दौरा। मलिक सलमान की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सर्विसेज का मुआयना और अकाउंट्स का मुकम्मल रिकॉर्ड चेक किया। टीम ने डॉक्टर अयाद अख्तर की कारकर्दगी को सराहा। अस्पताल में नए डिपार्टमेंट मुतारिफ करवाने और कम बजट में तहसील हेडक्वार्टर को अहसन तरीके से चलाने पे डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान को शाबाश दी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुरीद के 186 बेड पे मुश्तमिल पंजाब का सबसे बड़ा THQ है। उसका बजट 136 बेड के हिसाब से है, जो कि कम है। टीम ने डॉक्टर अयाद अख्तर चौहान को जरूरी हिदायत दी कि अस्पताल के बजट को बढ़ाने और मजीद बेहतरी लाने के इक़दाम दिए जाएं। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन महकमा बहबूद आबादी यूनिट जिला सिविक का इजलास यूनिट चेयरमैन अला बख्श जदौन की हिदायत पर यूनिट सदर अब्दुल गफूर चाचर की ज़ेर सदारत मुनक्किद किया गया, जिसमें ज़िले सदर एपिका सिबिक खान महराब खान खलचक, ज़िले जनरल सेक्रेटरी असर जमील खान, ज़िले ऑफिस सेक्रेटरी मुख्तार अहमद रसानी ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। इजलास की कार्रवाई का आगाज़ तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सादत यूनिट चेयरमैन अल्लाह बख्श जदौन ने हासिल की। इजलास के आगाज़ में यूनिट सदर, यूनिट चेयरमैन और यूनिट जनरल सेक्रेटरी की जानिब से यूनिट की साबिका कारकर्दगी, हालिया मेंबरशिप और मुलाजमीन को दरपेश मसाइल पर रोशनी डाली। एपिका सिबी के कारवां में नई शमूलियत करने वाले मेम्बरान के मेंबरशिप फॉर्म के साथ तारुफ और दर्जा चहारम के मुलाजमीन के दिगर इस्लाम में तबादला, दर्जा चहारम की असामियों पर दूसरे इस्लाह के लोकल डोमिसाइल पर भर्ती की निशानदही की गई, जिस पर बहस व मुबाहसे के साथ अहम फैसले किए गए। इजलास के आखिर में ज़िले सदर एपिका सिबी खान महराब खान खजक ने अपने सुनहरी ख्यालात के सहार के साथ मुलाजमीन को यकीन दिलाया कि अगर दर्जा चहारम या मुकामी सतह की भर्ती शुदा असामियों की मुलाजमीन का दिगर इस्लाम में जबरी तबादला का कोई भी मामला हुआ तो एपिका से भी उसकी सख्त मुखालफत करेगा। रहीम यार खान से सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर से साइकिल पर अफगानिस्तान जाने वाला नौजवान आमिर शहजाद 13 दिन अफगानिस्तान कयाम के बाद वापस रहीम यार खान के शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कठिन रस्ते, बुलंद हौसले, हिम्मत अगर हो जवान तो कोई भी मुश्किल हावी नहीं होती। ये सच कर दिखाया पाकिस्तान के बाहिम्मत नौजवान ने, जिसने साइकिल पर लाहौर से अफगानिस्तान का मुश्किल सफर तय किया और 13 दिन अफगानिस्तान में कयाम के बाद वापसी का रास्ता अपनाया। आमिर शहजाद की वापसी पर रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में उसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। फूलों के हार पहनाकर जज्बे को खूब सराहा गया। मुश्किल सफर में जदीद सहूलियात को छोड़कर साइकिल पर सफर करने वाले आमिर शहजाद का कहना है कि साइकिल पर सफर करके दुनिया को पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक पुरअमन खूब और खूबसूरत मुल्क है। अहमदपुर शर्किया से शेरगुल खान कामरानी की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 29 DNB में अलमारूफ पीर पठान की चीफ ऑफ सलेमान खैल हाजी सलीम खान के डेरे पर आमद। अलमारूफ पीर पठान पीर तारिक आगा गलियानी का इस्तकबाल चीफ ऑफ सलेमान खैल के सरबराह हाजी सलीम खान, हाजी गुल खान, हाजी सदो खान, हाजी सईद खान, हाजी हकीम खान, हाजी अलादाद खान और दिगर हाजी वसीम खान शेरगुल खान कामरानी ने इस्तकबाल किया। पीर पठान ने हाजी बहरान खान की जोजा की वफात पर फातिहा खानी की दुआ भी की। पाकपतन में निजी फलाही तंजीम N&N फाउंडेशन की जानिब से 100 जोड़ों की इज्तिमाई शादियों का एहतमाम, दुल्हनों को जहेज और मेहमानों को पुरतकल्लुफ खाना पेश किया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ब्यूरो चीफ सेठ जफर इकबाल से। जी जफर इकबाल, मजीद आगाह करें। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिसने वाले गरीब तबके के लिए जहां 2 वक्त की रोटी का हसूल मुमकिन नहीं रहा, वहां पर बच्चों की शादियां तो यकीनन एक ख्वाब की मानंद हैं। मगर ऐसे हालात में इंसानियत का दर्द रखने वाले, इंसानी खिदमत के जज्बे से सरशार अल्लाह के नेक बंदे भी मौजूद हैं, जो नेकी का ये काम ऐसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। पाकपतन में फलाही तंजीम N&N फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम 100 जोड़ों की शादियों का एहतमाम किया गया। टीम जो है N&N के नाम से ये काम कर रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ एम्बुलेंस सर्विसेज और मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि देहाती लोगों को जो सामान हमने दिया है, आप लोग जाएं, मीडिया वाले क्वालिटी चेक करें, अगर उसमें कोई मसला हो तो प्लीज़ आइडेंटिफाई करें, मुझे बताएं, हम लोग उसको हम खुश हो गए अगर आप उसमें कुछ लुक्स पॉजिटिव लुक्स देखें। N&N की जानिब से गरीब और मुस्तहिक बच्चों और बच्चियों की शादी के मौका पर
ضروریات زندگی پر مشتمل جہیز کا مکمل سامان دیا گیا اور مہمانوں کو پرتکلف کھانا پیش کیا گیا۔ تمام دلہنوں کو قرآن پاک کے سائے میں اپنی بیٹیوں کی طرح باعزت طریقے سے رخصت کیا گیا۔ کرو مہربانی تو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ تھانہ گلا منڈی کے علاقے میں قتل کی واردات واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ گلا منڈی موقع پر پہنچ گئی۔ لرزاخیز واردات بنگا حیات 86-9L روڈ پر پیش آئی۔ ڈکیتی کے دوران ڈاکو نے ایک سرکاری ملازم کو قتل کر دیا، جس کی شناخت محمد احمد ولد بشیر احمد قوم بھٹی کے نام سے ہوئی، جو کہ سول ہسپتال میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ رات کو ڈیوٹی کر کے رات 11 بجے گھر واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ڈاکو نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ آئے روز کوئی نہ کوئی واردات ضرور ہوتی ہیں۔ پولیس تھانہ گلا منڈی رات کو گشت نہیں کرتی اور نہ ہی تھانہ یوسف والا گشت کرتی ہے۔ محمد احمد کے والد بشیر احمد بھٹی کا کہنا ہے کہ میرے بیٹے کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور مجھے انصاف دیا جائے۔ میرا وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور آئی جی پنجاب RPO ساہیوال اور DPO صادق آباد سے مطالبہ ہے کہ میرے بیٹے کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور مجھے انصاف دلایا جائے۔ آپ کو لے چلتے ہیں شہداد کوٹ کی جانب۔ تحصیل کبو سعید خان کی UC 1000 واہ میں سیلاب کا پانی نکاسی نہ ہو سکا۔ علاقہ مکینوں نے راجہ الطاف بھٹی کی نگرانی میں احتجاجی مظاہرہ کر کے سندھ اور بلوچستان روڈ بلاک کر دیا۔ شہداد کوٹ کے قریب نواحی گاؤں امام بخش جمالی میں سیلابی پانی نکاسی نہ کرنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر ہمیں جینے دو، پانی کا راستہ دو کے فلک چگاف نعرے لگائے۔ ریلی کے شرکا ایاز جاکرانی، عزیز اللہ بروہی دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 4 ماہ گزر گئے، ہمارے گھروں میں مسلسل سیلاب کا پانی کھڑا ہے، مگر حکومتی نمائندوں نے ایک پل بھی ہمارا پریشان حال کرنے نہیں آئے۔ ہمارے چاول کی فصل، مال مویشی سب کچھ تباہ ہو گئے۔ ہم گندم کی اگائی سے بھی محروم ہیں، جبکہ سالوں سال گزرا زراعت کی فصل پر ہمارا ہوتا ہے گزارا، وہ بھی سارا ختم ہو گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہماری یہاں پر کوئی بھی فریاد نہیں سنتا، اس لیے ہم چیف جسٹس اور آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں کہ سیلاب کے پانی کو نکالا جائے تاکہ ہم واپس اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ پیٹرولنگ پوسٹ گلٹیاں موڑ نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کے ساتھ ساتھ ایک گمشدہ بچے کو والدین سے ملوا دیا۔ میاں محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق SSP پیٹرولنگ ریجن گجرانوالہ وسیم ڈار اور DSP عرفان الحق سلیریہ کی زیر نگرانی انچارج پیٹرول پوسٹ گلٹیاں موڑ یاسر محمود اور ان کی ٹیم نے دوران ناکہ بندی کار میں سے ساجد سکنا ڈسکا کے قبضے سے اسلحہ ناجائز برآمد کر کے تھانہ بمباوالا پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مزید پل نہر ڈسکا پر ایک گمشدہ بچے کو والدین سے ملوا دیا، جنہوں نے پیٹرولنگ پولیس کی نیکی کو خوب سراہا۔ اس موقع پر انچارج پیٹرولنگ پوسٹ گلٹیاں موڑ یاسر محبوب کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ افراد کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ محکمہ سوشل ویلفیئر بیت المال کے ادارہ صنعت ہزار کی ایڈوائزری کمیٹی کا پہلا اجلاس زیر صدارت چیئرمین ایڈوائزری کمیٹی مہر محمد آصف مغیانہ سیال صنعتزار جھنگ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اظہر عباس عادل سمیت ایڈوائزری کمیٹی کے ممبران ڈاکٹر نیاز علی محسن مغیانہ سیال، مسز عائشہ ہمایوں، مہر غلام قاسم مغیانہ سیال، ریحانہ یاسمین سمیت دیگر ممبران نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ چیئرمین ایڈوائزری کمیٹی مہر محمد آصف مغیانہ سیال نے صنعتزار کی کارکردگی ورکنگ کو بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا۔ صنعتزار کو مزید فعال بنانے کے لیے نئے کورسز، صبح شام کی کلاسز کا اجرا کو یقینی بنایا جائے گا۔ کمپیوٹر لیب کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا، عنقریب انٹرنیٹ پر منتقل کیا جائے گا اور صنعتزار کو انڈسٹریل یونٹ کا درجہ دلوانا میری اولین ترجیح ہے۔ یونٹ کلاسز PBTE کی منظوری، اڈا ورک اور فیبرک ورک، کوکنگ سمیت نئے کورسز کا اجرا کیا جائے گا۔ مہر آصف سیال نے کہا کہ پنجاب حکومت خواتین کو بااختیار بنانے اور بے روزگار کے خاتمے کے لیے خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے اسکلز کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ننکانہ صاحب سے ملک سجاد کی رپورٹ کے مطابق تھانہ بڑا گھر کی بچے کی پولیس کی بڑی کارروائی۔ ترجمان پولیس بدنام زمانہ منشیات فروش عمر حیات عرف لڈو رنگے ہاتھوں گرفتار، ملزم کے قبضے سے 2 کلو چرس برآمد، مقدمہ درج۔ ملزم منشیات فروشی اور چوری سمیت 29 مقدمات میں سزا یافتہ ہے۔ DPO سردار معرر خان کے انچارج چوکی انجم رضوان اور ہمراہی ٹیم کو شاباش۔ عارف والا سے میاں ذاکر حسین موہل کی رپورٹ کے مطابق رخصتی کی تقریب عارف والا میں میاں عابد بھٹی آنر پنجاب شو روم والے کی بیٹی نمبردار چک نمبر 9 EB میاں ثناء اللہ خان بھٹی کی بھتیجی کا نکاح مسنون ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج میاں عبد الرحمان بودلہ کے لخت جگر سخال الرحمان بودلہ سے ہوا۔ رخصتی کی تقریب تاج مار کی عارف والا میں ہوئی۔ رخصتی کی تقریب کے موقع پر علاقے بھر کی سیاسی سماجی شخصیات،
عزیزوں ارکاب سمیت 2 صحباب کو مدعو کیا گیا، جس میں خصوصی شرکت مختلف اضلاع کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، سینئر وکلاء صاحبان نے کی۔ علاوہ ازیں دیگر خصوصی مہمان گرامی میاں یوسف بھٹی، میاں اصغر بھٹی، میاں حاجی ظہیر احمد بھٹی، میاں اعجاز بھٹی، میاں غلام محی الدین بھٹی، میاں محمد معظم بھٹی، میاں ابو بکر بھٹی، میاں حمزہ بھٹی، میاں علی وریان بھٹی، میاں فضل کریم بھٹی، میاں ذاکر حسین موہل سینئر جرنلسٹ سمیت دیگر علاقے بھر کے سیاسی سماجی شخصیت، عزیزو ارکاب اور 2 صحباب نے شرکت کی۔ آپ کو لے چلتے ہیں ہب بلوچستان کی جانب محمد حنیف جمالی کی رپورٹ کے مطابق پاک سرزمین پارٹی کے سینئر مرکزی رہنما میر اکرم بلوچ آورانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جنرل عاصم منیر کی بطور چیف آف آرمی اسٹاف مقرر ہونا ایک خوشائن عمل ہے۔ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی سے پاکستان ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ میں جنرل عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر بلوچستان کے امن و امان اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم اللہ پاک کا شکر بجا لاتے ہیں کہ 75 سال کے بعد ہمارے ملک کو ایک ایماندار حافظ قرآن چیف آف آرمی اسٹاف ملا۔ مزید کہا کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے افواج کے ساتھ ہیں۔ ہمیں فخر ہے اپنے افواج کے جوانوں پر جو اپنے عزیز و ارکاب بیوی بچوں سے 2 سرحدوں پر اپنے ملک و قوم کے لیے دن رات اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں، بلکہ ہمارے سیاستدان صرف کرپشن میں ملوث رہتے ہیں۔ میں نئے چیف آف آرمی اسٹاف سے گزارش کروں گا کہ اینٹی کرپشن اور نیب کو خود مختار کیا جائے، جس سے سیاست دانوں کو لگام آ جائے۔ ہمارا ملک ہر معدنیات سے مالا مال ہے۔ سیالکوٹ میں ریجنل ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ سید کمال عابد کا سیالکوٹ کا دورہ، ماہانہ کارکردگی کا جائزہ۔ ریجنل ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ سید کمال عابد نے ریسکیو کی ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا۔ میاں محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق ریجنل ایمرجنسی آفیسر گجرانوالہ سید کمال عابد نے انسپیکشن ٹیم کے ہمراہ ضلع سیالکوٹ کے ہیڈ کوارٹر سینٹرل ریسکیو اسٹیشن کچہری روڈ کا دورہ کیا، ماہانہ کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے اسٹیشن اور گاڑیوں کی انسپیکشن کروائی۔ اس موقع پر ریسکیورز نے پریڈ کا عملی نمونہ پیش کیا۔ LFR جس کی کمانڈ ندیم اختر نے کی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجینئر نوید اقبال نے ماہانہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کی۔ ایمرجنسی آفیسر نے اسٹاف کی یونیفارم، ظاہری حالت، ریکارڈ، گاڑیوں کے آلات اور اسٹیشنز کی بلڈنگ کا بھی معائنہ کیا۔ فیلڈ اسٹور روم، کنٹرول روم، ریکارڈ اور ایمرجنسی کالز کا بھی جائزہ لیا۔ ریسکیور سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آپریشنل صلاحیتوں کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے پریکٹس کو اپنی ہر شفٹ کا حصہ بنائیں تاکہ بہتر طریقے سے لوگوں کو خدمات مہیا کی جا سکیں۔ ایک اور خبر ہے سیالکوٹ سے۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عبداللہ خرم نے سیالکوٹ میں قائد اعظم سپورٹ سٹی کپ کے انعقاد کا فیصلہ کیا اور یہ مقابلہ یونین کونسل سطح پر کھیلے جائیں گے۔ میاں محمد سلیم کی رپورٹ کے مطابق کمشنر سیالکوٹ عبداللہ خرم نے DC آفس میں اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم سپورٹ سٹی کپ کے تحت کھیلے جانے والے مقابلوں میں ٹیپ بال، بیڈمنٹن، فٹ بال اور ٹورنامنٹ شامل ہیں۔ ان مقابلوں میں شہر اور کینٹ کی 31 یونین کونسلوں کی ٹیمیں شریک ہوں گی۔ ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ عبداللہ خرم نے مزید کہا کہ مقابلے دسمبر کے پہلے ہفتے شروع ہوں گے اور ٹورنامنٹ کا فائنل 25 دسمبر کو ہوگا، جبکہ میچز کے انعقاد کے لیے یونین کونسل سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ میں عبداللہ خرم نیازی، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ۔ میں سارے اہلیان سیالکوٹ کے ساتھ مخاطب ہوں۔ 28، 29، 30 کو جو ہے دوبارہ سے کمپین سٹارٹ ہونے جا رہی ہے پولیو کی۔ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اگست کے مہینے میں ہمارا سیمپل پازیٹیو آیا تھا، تو ہم سب پہ ذمہ داری ہے کہ ہم پولیو کے حوالے سے جو پولیو ٹیمز آئیں ان کو ہم ویلکم کریں اور اپنے بچوں کی صحت مند زندگی کے لیے جو ہے آگے بڑھیں۔ اور میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں کہ 1/2 کو فالو اپ ڈیز ہوں گے، 28، 29، 30 کو پولیو کی ٹیمز آپ کے جو ہے ڈور پہ آئیں گی۔ آپ سب نے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا ہے سیالکوٹ کے سب بہترین طریقے سے، اور ویلکم کرنا ہے پولیو ٹیمز کو، فل کوآپریٹ کرنا ہے تاکہ ہم اس پولیو کے جہاد میں جو ہے کردار ادا کر سکیں۔ تھینک یو۔ وزیر آباد میں حکیل الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی فکر اور نظریہ کو نئی نسل تک پہنچانے کے حوالے سے وزیر آباد کے مقامی ہال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سیاسی، سماجی، وکلاء برادری، صحافی برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بیورو چیف جمشید شہزاد سے۔ جی جمشید شہزاد، مزید آگاہ کیجیے گا۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی فکر اور نظریہ کو نئی نسل تک پہنچانے کے لیے وزیر آباد کے مقامی ہال میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری امتیاز اظہر باغڑی کی زیر صدارت منعقدہ تقریب میں صدر مرکزی تنظیم تاجران چودھری ناصر محمود اللہ والے نے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ریٹائرڈ سابقہ IG موٹر وے چودھری ذوالفقار احمد چیمہ تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ذوالفقار احمد چیمہ نے کہا کہ اقبال کی سوچ و نظریہ ناپید ہونے سے ہمارا معاشرہ مسائل سے دوچار ہے۔ علامہ اقبال کا سارا کلام دین محمدی کی دعوت اور اس پر عمل پیرا ہونے کے متعلق ہے۔
दीगर मुआशरों ने इकबाल के पैगाम को अपनाया जिसकी वजह से वो तरक्की कर गए। हम मुसलमान होने के बावजूद इकबाल की फिक्र और सोच से दूर हो गए हैं और यही वजह है कि हमारा मुआशरा पस्ती की जानिब चला गया है। आज तमाम तर मसाइल अपने इस्लाफ की तालीम से दूरी से हैं। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों में कम अज़ कम 1 घंटा अल्लामा इकबाल के अफ़कार के मुतल्लिक तो होना चाहिए ताकि नई नस्ल को अल्लामा इकबाल की तालीमात के बारे में आगाह किया जा सके। इस सिलसिला में वज़ीराबाद में फौरी तौर पर इकबाल कौंसल का क़याम अमल में लाना चाहिए। तकरीब में तालिब इल्मों ने अल्लामा इकबाल का पैगाम पढ़कर सुनाया और हाजरीन अल्लामा इकबाल के रूहानी पैगाम सुनकर जज्बाती हो गए। कैमरामैन नवीद अली मुगल के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वज़ीराबाद। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।